ملٹی گارڈن کی 6000 کنال کے اوپر ناجائز قبضہ ہوا ہے اور اس ٹائم مینجمنٹ پریشان ہے اور مینجمنٹ نے اس کے بارے میں مختلف جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اسپیشلی چیف منسٹر آف پنجاب ان کو بھی اپیل کر رکھی ہے کہ اس سے ہماری جان چھڑائیں، اور مینجمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سے جان چھڑواتے ہوئے ہمارے کئی لوگ جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، کوئی دنگا فساد ہوا ہوگا جس کی زد میں آ کے وہ لوگ بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ممبرانز کے لیے کیا آفر ہے، ممبرانز کا کیا ہوگا، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں حیدر خان، حیدر ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، ملٹی گارڈن B17 فیصل ہلز، اور ان جو بھی فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹس ہیں یا MPCHS کے جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل ہمیشہ آپ کے ساتھ اسی یوٹیوب سے شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آپ نے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ریزیڈینشیل یا کمرشل پراپرٹی ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر لینا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے اگر گھر بھی بنوانا چاہتے ہیں، تو B17 کے اندر فیصل ہلز کے اندر ہمارے جو رننگ پروجیکٹس ہیں آپ ان کو آ کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو سوسائٹی بیسیکلی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک خاص شہرت کی حامل ہے۔ بہت زیادہ اوورسیز جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، لوگ ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی مینٹیننس اور ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے پہلے بڑے کامیاب پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں جس میں E11-1 شامل ہے، E11-3 شامل ہے، اور اس کے علاوہ سیکٹر F17 شامل ہے۔ اور مینجمنٹ کو جو 4 چاند جس پروجیکٹ نے لگائے تھے وہ ملٹی گارڈن B17 یہ والا سیکٹر تھا۔ ایک تو بہت بڑا سیکٹر تھا اس وجہ سے، پلس یہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت خوبصورت ہوئی ہے، مینٹیننس بہت اچھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوگوں نے یہاں پہ بڑھ چڑھ کر انویسٹمنٹ کی ہے۔ نہ صرف انویسٹمنٹ کی ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ گھر بنے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ B17 کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ملٹی ریزیڈینشیا اور آرچڈ سکیم جو ہے ان کی فارم ہاؤس والی، وہ بھی ایک کامیاب پروجیکٹ رہا ہے۔ ابھی جو مسئلہ آیا ہے وہ ملٹی گارڈن کا جو فیز 2 چکری روڈ کے اوپر، صدر راولپنڈی سے آپ چکری والی سائڈ پہ جائیں تو جو چکری روڈ کے اوپر ان کا فیز 2 آیا ہے جو 2022 کے اندر، تقریباً 2022 کے اینڈ کے اوپر اس کی بکنگ ہوئی تھی، اس کے اندر مسئلہ آیا ہے۔ اب بیسیکلی تو ہم یہ کہہ رہے تھے اور بہت زیادہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہوتے تھے کہ ابھی 2022 سے لے کر ابھی تک فیز 2 کے حوالے سے نہ تو کوئی ہمیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، نہ کوئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی جو اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، اپنی مینٹیننس کی وجہ سے، اپنی گڈ ول کی وجہ سے مشہور تھی، لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، مگر اس پروجیکٹ کے اندر ہمیں کوئی خاطر خواہ نہ تو کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، نہ کوئی رسپانس دیا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ابھی ایک میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا جو کہ راؤ اسلم صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور یہ ہیں پریزیڈنٹ MPCHS کے ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ کہ وہاں پہ جو سراؤنڈنگ کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو بڑی با اثر بھی ہیں اور قبضہ مافیا بھی ہیں، وہ ہماری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور صرف قبضہ ہی نہیں کیا ہوا ہے بلکہ انہوں نے وہاں پہ ناجائز طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے کئی لوگوں کو انہوں نے مطلب مارا پیٹا بھی ہے، اور صرف مارا پیٹا نہیں ہے بلکہ کئی لوگ جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ کام نہیں کر پا رہے اور ہماری مینجمنٹ بھی پریشان ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ممبرانز جو ہیں وہ بھی ابھی تک وہاں پہ پریشان ہے کہ کیوں نہیں ہماری جو پیمنٹ جو ہے انہوں نے ہم سے وصول کی ہے اس کے بدلے میں ہمیں کوئی نہ ڈیولپمنٹ شو کر رہے ہیں نہ ہمیں پلاٹ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی وجہ کیا آ رہی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی نے ان کے 6000 کنال کے اوپر قبضہ کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ اب راؤ اسلم صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے جیسے ہی انہوں نے قبضہ کیا ہم نے ان سے چھڑانے کی کوشش بھی کی، اور جب یہ سب کچھ نہ ہو سکا پھر اس کے بعد ہم نے مختلف اداروں سے بھی رابطہ کیا، ہم نے RDA سے بھی رابطہ کیا، نیب سے بھی رابطہ کیا، پولیس کو بھی آگاہ کیا ہے، اور ابھی انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے جی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کو کہ آپ اس کے اوپر خصوصی نوٹس لیں اور ہمارے اس قبضے کو بازیاب کروائیں اور زمین ہمیں واپس دلوائیں، اور تاکہ اس کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں اور اپنے ممبرانز کو بر وقت پلاٹ ڈیلیور کر سکیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس ٹائم اس کی، اور آگے جا کے میں راؤ اسلم کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ان کی زبانی آپ سن سکیں۔ اور اس کے علاوہ ایک انہوں نے آفر دی ہے اپنے ممبرانز کو جو اپنی انسٹالمنٹ جمع کروانے میں ان کو مشکلات آ رہی ہیں۔ بیسیکلی تو یہ ایک مرجنگ فیسلٹی دی ہے انہوں نے، کیونکہ وہاں پہ کئی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے صرف ان کی گڈ ول کی وجہ سے۔ کسی نے 2 فائلوں کے اندر بکنگ کروائی تھی، کسی نے 4 کے اندر کروائی تھی۔ اب لوگ جب پریشان ہوئے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ ایک فائل سے دوسری فائل کے اندر اپنی پیمنٹ کو مرج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس وہاں پہ 2 فائلیں ہیں تو ایک فائل کے پیسے جو ان کی پیڈ اماؤنٹ ہے
اس کو دوسری فائل کے اندر آپ مرج کروا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ کا تقریباً 17% جو ہے پیڈ اماؤنٹ کا وہ کٹوتی ہو جائے گی، جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کی دوسری فائل کے اندر چلی جائے گی۔ یا اگر آپ کی B17 کے اندر کوئی آؤٹ سٹینڈنگ پیمنٹ سوسائٹی کی رہتی ہے تو 40% جو فیز 2 والی پیمنٹ ہے 40% اس B17 کی پیمنٹ کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں، 60% آپ کیش کی صورت میں دے سکتے ہیں، مگر یہ آفر لمیٹڈ ہے 31 مارچ 2026 تک۔ اگر آپ مرج کروانا چاہتے ہیں تو آپ سوسائٹی سے رابطہ کریں، اپنی ایک فائل سے دوسری فائل کے اندر پیمنٹ کو مرج کروا لیں تاکہ آپ کے اوپر برڈن بھی کم ہو سکے۔ اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جیسے سوسائٹی کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس طرح الحمدللہ ہمارا بھی ٹرسٹ ہے، اور سوسائٹی اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے مشہور ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، اپنی مینٹیننس کی وجہ سے، تو انشاءاللہ سوسائٹی وہاں پہ پلاٹ ڈیولپ بھی کرے گی، اور ریمیننگ جو ان کے پاس ایریا ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی ہمیں دکھائی تھی کہ وہاں پہ الحمدللہ ہمارا کام ہو رہا ہے، مگر یہ جو ایریا جس کے اوپر قبضہ ہے اور عنقریب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو بازیاب بھی کرایا جائے گا۔ بیسیکلی یہ قبضہ مافیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ اپنا پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سوسائٹی کی اینڈ کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل ہے، مگر الحمدللہ ہمارا ٹرسٹ ہے مینجمنٹ کے اوپر، اس کوپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر، کہ وہ لوگوں کو انشاءاللہ پلاٹ بھی ڈیلیور کرے گی اور اچھا مینٹین بھی رکھے گی۔ تو یہ اب ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں راؤ اسلم صاحب کی، آپ سنیں اور سمجھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں کومنٹس باکس میں لازمی کومنٹس کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی آپ کا میسج جا سکے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بلو ورڈ سٹی کے مالکان کی طرف سے ایک جھوٹی بے بنیاد ایک مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹی پروفیشنلز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے چکری روڈ پر کچھ موضع جات میں، جس میں سہال، سنگرال، کھنگر، لادیاں، زمین کی خریداری کی۔ ابھی خریداری جاری تھی کہ وہاں پہ بلو ورڈ والوں نے یکدم ایک رات اچانک زبردستی اپنے ایک بدماش فورس کے ذریعے قبضہ کر لیا اور 6000 کنال کے اوپر انہوں نے اپنے لوگ وہاں بٹھا دیے۔ ملٹی سوسائٹی نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ معاملہ ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے، بات چیت سے کوشش کی، اس کے بعد قانونی راستہ اختیار کیا، انتظامیہ اور پولیس کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی، اور اسی دوران ان کی اس بلو ورڈ سٹی کی اس فورس نے وہاں پہ خوف و ہراس اور دہشت کی وہ فضا قائم کی کہ جس میں ہمارے کئی بندے اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے۔ یہ تمام چیزیں پولیس ریکارڈ میں موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، ہر ایک کے علم میں ہے۔ سوسائٹی نے ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک لا کا، قانون کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا۔ اس کی اعلیٰ انتظامیہ RP ہیں، راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر ہیں، پولیس کی اعلیٰ انتظامیہ، RPO، CPO، چیئرمین نیب، سب سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس کو آپ ذاتی طور پر اس پر توجہ دیں، اس کیس کو دیکھیں۔ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جن لوگوں نے اپنے پیسے لگائے ہوئے ہیں، سرمایہ لگایا ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس پہ مہربانی کر کے ایک سخت ایکشن لیا جائے، اور ایسا ایکشن لیا جائے جو دوسروں کے لیے مثال بنے، اور آئندہ کوئی کسی کی جائیداد پر، زمین پر اس طرح ناجائز قبضہ نہ کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اس پورے معاملے کی یہ تمام جتنی بھی سٹیجز ہیں ان پہ اس کی چھان بین کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون غلطی پہ ہے۔ اگر ہم تو اب تک جو میں نے باتیں کی ہیں ان میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی شامل نہیں ہے، لیکن دوسری جانب سے جو میں نے ان کے کچھ ویڈیو میسیجز سوشل میڈیا پہ دیکھے، وہ لگتا یوں ہے کہ وہ ہٹلر کے زمانے میں جو ایک ہوا تھا کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور اتنی بار بولو کہ سچ کا گمان ہو، مجھے وہ کیفیت نظر آتی ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں انتظامیہ سے، پولیس سے، نیب، چیئرمین نیب سے، اور خاص طور پہ چیف منسٹر پنجاب سے کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمیں یہ قبضہ مافیا سے ہماری جان چھڑائی جائے اور ہماری جو زمین ہے وہ ہمیں واپس دلوائی جائے۔ بہت شکریہ۔